أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ دیکھیے، آسان نیکیوں کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے، ہمارا ٹاپک ہوگا دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ دوسروں کے لیے دعا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہم اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے ہم اپنے آپ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں نا، اپنی ضرورتوں کی۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح اپنے دوسرے جتنے بھی ہمارے گھر کے لوگ ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے محلے دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے استاد ہیں اور وہ سارے لوگ جن کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی دعا مانگنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان بندہ، غور سے سنیے گا، کہ جو مسلمان بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، تو فرشتے اس کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ تم کو بھی ویسی ہی بھلائی ملے۔ یہ صحیح مسلم سے ہے یہ حدیث۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم کسی کی غیر موجودگی میں نبی کریم کی حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جب ہم کسی کی غیر موجودگی میں اس کی لیے دعا کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو، ہم سن لیں کہ وہ بیمار ہے، اکثر کسی کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی کوئی بیمار ہے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم کسی کا اور کوئی دکھ درد سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اس کو صبر دے، یا اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے۔ اس کے علاوہ لوگ ہمیں اپنی دعاؤں کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، اور ہم وقتی طور پر تو لوگوں کو سامنے جواب دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی ہاں ہم ضرور کریں گے، اور ہم اگر پیچھے جب وہ نہیں سن رہا اس وقت اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس کی غیر موجودگی میں پھر آپ دیکھیے حدیث کیا بتا رہی ہے کہ فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے کہ انسانوں سے تو ظاہر ہے کہ انسان تو گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں، اور فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی معصوم مخلوق ہے، تو وہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے، وہ ہمارے لیے دعا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور سنے گا نا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو کوئی بھی مسلمان، کسی بھی مسلمان کے بارے میں یہ پتا ہو کہ وہ مشکل میں ہے، یا اس کو کوئی پریشانی لاحق ہے، یا اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو ہمیں اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ بلکہ جو لوگ اللہ کے دین کو نہیں مانتے، ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ نیک بنا دے تاکہ وہ دین کی طرف آ جائیں۔ اس دعا کا اور بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، یہ والی جو دعا میں بتا رہی ہوں کہ ہم کسی بے دین کے لیے جب دین کی دعا کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے، اور دوسروں کی خیر خواہی کی فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب ہم کسی نان مسلم کے لیے دعا کرتے ہیں نا، تو ہم اس کے لیے خیر خواہی کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے اچھا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے ذریعے ہمیں علم دیا، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے نبی کا امتی بنایا، اور پھر ہمارے دین کی تعلیمات کے لیے اللہ نے ہمارے لیے قرآن و حدیث کی روشنی عطا کی۔ تو یہ ہم پر جو عنایت ہے، تو ہم اس عنایت کے سبب دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے اگر، اور ہم ان کے پیچھے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بیچارے کو نیک ہدایت دے دے، اس کے گھر میں بھی قرآن پڑھا جائے، اس کے بچے بھی نمازی بنے۔ تو یہ ایک تو دعا کا اجر تو ملے گا، اور دوسرا یہ کہ اس خیر خواہی کا اجر بھی ملے گا، کیونکہ ظاہر ہے ہم کسی کی خیر خواہی چاہتے ہیں نا۔ تو دوسروں کے لیے دیکھیں، آسان نیکیوں کی سیریز میں نے آپ سے کہا کہ ہم رمضان میں جس طریقے سے اپنی عبادات کو چار چاند لگا سکتے ہیں نا، اسی طرح آسان نیکیوں کے ذریعے سے روزہ رکھ کر، نماز پڑھ کر، وہ تو جو عبادات جو اللہ نے فرض کی ہیں وہ تو فرض عبادات ہیں، لیکن ہم ان میں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے ہم اس میں چار چاند لگا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں، اس کے اوپر کوئی وقت صرف نہیں ہوتا۔ آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے سب کے لیے دعائیں مانگیں، اور سب کے لیے دعائیں مانگیں، تو آپ کو کتنا زیادہ اجر ہوگا۔ پھر آپ اسی دعا کو اپنے سارے رشتہ داروں کے لیے بھی، آپ اگر نام نہیں لے سکتی، ایٹ لیسٹ آپ اتنا کہہ سکتی ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ، میں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں میرے سارے رشتہ داروں کے لیے، میرے سارے محلے داروں کے لیے، میرے استادوں کے لیے، اور ساری امت کے مسلمانوں کے لیے یہ قبول ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ دعا کتنی وسیع ہو جائے گی، کتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب ہو جائے گا۔ آپ کے منہ سے نکلنے والے چند الفاظ آپ کے نامہ اعمال کو کتنا زیادہ بھر دیں گے۔ تو
یہ ہے آسان نیکی کہ آپ جانماز پہ بیٹھی، آپ نے دعا مانگی، آپ نے چلتے پھرتے دعا مانگی، آپ نے اپنے کام کے دوران اپنے بچوں کے لیے دعا مانگی، اور اسی دعا کو آپ نے اس طرح سے دوہرا دیا کہ اللہ یہ اپنے کسی، اگر آپ کو پتا ہے کہ جو کسی کا بچے کا امتحان ہے، یا کسی کی بچی کی شادی ہے، یا کچھ یا کسی کے گھر کوئی غمی خوشی ہے، تو آپ نے اس کو دعا دے دی کہ اللہ اس کی بچی آباد رہے، اللہ اس کی پریشانیاں دور ہوں، اللہ اس کی بیماری کو شفا ہو، تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، بلکہ ڈبل ہے، کیونکہ ایک تو آپ نے اس کے لیے دعا مانگی، دوسرا آپ نے اس کے لیے خیر خواہی بھی کی، تو دو اجر ہو گئے نا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ عام دنوں میں اس کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، تو رمضان میں چونکہ میں نے جیسے کہ رمضان کی تیاری کے سلسلے میں ہم اپنی آسان نیکیوں کی سیریز کو کر رہے ہیں، تو آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ اپنے دوسرے کاموں کے دوران، آپ واک کر رہی ہیں، آپ سحری بنا رہی ہیں، آپ درود شریف پڑھ رہی ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ نے بیچ میں ایک دعا مانگ لی ساری امت کے لیے، تو آپ کی نیکیوں میں کس قدر اضافہ ہوگا، دعا مقبول ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو جب جی ہم کسی کے لیے دعا، تو جس طرح ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ڈبل اجر دیتے ہیں، جس طرح ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، تو جب ہم کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس میں خیر خواہی کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعا نہ کر سکیں۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے کے لیے اگر ہم اپنی دعاؤں میں سے کچھ حصہ رکھ لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم کوئی دعا مانگ لیں، روزانہ اپنا ذہن یہ رکھیں کہ ہم نے امت کے لیے بھی دعا مانگنی ہے، جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں جو تجھے نہیں مانتے، تو ان کے دلوں میں دین کی شمع روشن کر دے، ان کے دلوں میں نور ہدایت ڈال دے، اور اللہ تو سب کو ہدایت کے راستے پہ چلا دے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، ساری دنیا میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، اور جتنے لوگ ہیں جن کی جو ضرورتیں حاجتیں وہ سب پوری فرما، جو مشکلات ہیں وہ آسان بنا، اور بیماروں کو شفا دے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی دعاؤں میں ضرور ذکر کیجئے، کیونکہ اس سے ڈبل اجر ہے، ایک تو دعا مانگنے کا، دوسرا آپ کے حق میں بھی فرشتہ وہی دعا کرے گا، اور ایک یہ کہ آپ کو خیر خواہی کا بھی